अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। आज फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से चंद बातें आपकी पेश खिदमत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु किसी सफ़र से वापस आए तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा हैं। लब खुश्क हैं, चेहरे पर उदासी है। तो आपने सहाबा से दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ? तो सहाबा ने दरियाफ़्त फरमाया कि उस्मान, आप सफ़र से वापस आए हैं, आपको शायद इल्म नहीं है कि वो फ़लाँ यहूदी का कुआँ है, वो पानी नहीं भरने देता। उसने कई दिन हो गए हमें पानी बंद कर रखा है। हमारे जानवर भी प्यासे हैं, मशकीज़े खुश्क हो गए हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन भागे, उस यहूदी के पास आए और पहला सवाल किया कि कुआं बेचना है? वो यहूदी बोला, हाँ बेचना है। पूछा कितने का? तो वो बोला, इतने दिरहम का, आधा दूंगा। एक दिन मुसलमानों का होगा, एक दिन हमारा। तो खरीद लिया। दिरहम जेब से निकाल कर दिए और फरमाया, तू ये दिरहम गिन, मुझे एक प्याला पानी लेने दे। प्याला पानी के लिया और दौड़े आए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि जब उस्मान पानी ले आए हैं तो वो बहुत खुश हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो जानू होकर बैठ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किए, उस्मान पानी का प्याला दे। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी का प्याला पीछे कर दिया और बोले नहीं। नाज़रीन, ये मोहब्बत का अंदाज है, गौर से सुनिएगा। आका बोले, मेरे लिए नहीं लाया? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, आप ही के लिए लाया हूँ। आका बोले, फिर देना, देता क्यों नहीं? हज़रत उस्मान की आंखों में आंसू जारी हैं और रो के अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह, नहीं, आपके हाथों में नहीं दूंगा। आज हाथ उस्मान के होंगे, लब मुस्तफ़ा के होंगे। सुभान अल्लाह। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से नबूवत वाले लबों के साथ प्याला लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और एक जुमला कहा। नबी करीम बोले, सहाबा गवाह बन जाओ, कल हौज़ कौसर का मैदान होगा। मेरे एक तरफ अबू बकर और दूसरी तरफ उमर होगा। दाईं तरफ से आने वाले लोगों को अबू बकर पानी पिलाएगा, बाईं तरफ से आने वाले लोगों को उमर पानी पिलाएगा। जब उस्मान आएगा, अबू बकर बोलेगा मैं पानी पिलाऊंगा, तो उमर बोलेगा मैं पानी पिलाऊंगा। मैं उन दोनों से प्याला ले लूँगा, अपने हाथ में ले लूँगा। उस्मान प्याला पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करेगा। मैं कहूँगा, उस्मान ना, आज हाथ मुस्तफ़ा के होंगे और लब उस्मान के होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सहाबा की नज़मतों को कौन पूछ सकता है? उनकी इन बरकतों को कौन पूछ सकता है? आपके दौर में कई ममालिक फतह किए गए। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के मेहराब में बैठे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द कई नौजवान लोग बैठे हुए थे। जब सब मुसलमान आकर इत्मीनान और खुशी से बैठ गए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, ए मुसलमानों, ईसाई मुसलमान दुश्मनी में हद से बढ़ गए हैं। वो ना तो खुद चैन से बैठते हैं और ना मुसलमानों को चैन से बैठने देते हैं। ख्याल ये था कि ममालिक शाम, मिस्र, बसरा और अर्मीनिया वगैरह फतह हो जाने के बाद ईसाई मुसलमानों से छेड़खानी नहीं करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। अब अफ्रीका के ईसाई मुसलमानों से टकराना चाहते हैं। वो मिस्र के मुसलमानों को सताते रहते हैं। उनका बादशाह, जिसका नाम जर्जेर है, मिस्र पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। मालूम हुआ है कि उसने 1 लाख से ज्यादा लश्कर फराहम कर लिए और अनकरीब हमला आवर होने वाला है। उन दिनों मिस्र पर अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु गवर्नर थे। उन्होंने अफ्रीका पर चढ़ाई करने की इजाज़त तलब की है। मैंने जब मुसलमानों से मशवरा लिया तो आप सब की यही राय हुई कि इस कांटे को भी निकाल डालना चाहिए, यानी उनके ऐलान जंग को कबूल करके खुदा के भरोसे पर अफ्रीका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। मैंने अब्दुल्ला बिन साद के पास आज कासद रवाना करने का कसद कर लिया है और उन्हें खत लिख दिया है कि वो अफ्रीका पर चढ़ाई कर दें, लेकिन जंग शुरू करने से पहले जर्जेर को समझाएं, इस्लाम की दावत दें। अगर वो मुसलमान होना पसंद ना करे तो वो अदाए जजीरा की तरगीब दें। जब वो इन दोनों बातों को ना माने तो तब लड़ाई शुरू कर दें। लेकिन मुझे मालूम है कि अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लश्कर कम है, लेकिन उनकी मदद के लिए मदीना से मजीद फौज भेजी जाएगी। जो असहाब और लोग जहाद पर जाना चाहते हों
وہ مینا کے مقام پر جا کر جمع ہو جائیں۔ مینا مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک مختصر سی بستی تھی۔ ایک مختصر سی تقریر کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان اعرابی کو اشارہ کیا جس کا نام سرور تھا، تو وہ اٹھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ بولے میں تمہیں قاصد بنا کر مصر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ اس نوجوان کی 2 دن میں شادی تھی، تیاریاں جاری تھی، لیکن انہوں نے اس بارے میں ذرہ برابر بھی خیال نہ کیا اور بولے مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آپ نے مجھے منتخب کیا، اور یہ بھی اجازت چاہتا ہوں کہ میں بھی شریک رہوں اس جنگ میں جو افریقہ کے عیسائیوں کے خلاف لڑی جائے گی۔ تو آپ نے جواب دیا میری طرف سے اجازت ہے، لو یہ تم مراسلہ لو اور جس قدر جلدی ہو سکے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انشاءاللہ کل صبح نماز پڑھتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، خدا تمہاری حفاظت و مدد کرے۔ مسلمانوں کو جب علم ہوا کہ خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو مسلمان اس بات کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ ان میں سے ہزاروں پرجوش مسلمانوں نے کہا اسی وقت اپنے نام جہاد پر جانے کے لیے لکھوا دیں، لیکن جیسے کہ آپ کا حکم تھا کہ جہاد پر جانے والے لوگ مینا کے مقام پر جا کر جمع ہو جائیں، اس لیے یہ لوگ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن صبح وہ نوجوان اپنا گھوڑا لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ عرب کی حدود پار کرنے کے بعد مصر داخل ہوا تو کچھ سفر طے کرنے کے بعد انہیں 4 عیسائی ملے جو گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ عیسائی سرور کو دیکھ کر ان کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم مدینے سے آئے ہو؟ تو سرور نے جواب دیا ہاں۔ عیسائی بولے کہ تم قاصد ہو؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں قاصد ہوں۔ عیسائی بولے کہ لگتا ہے آپ کو اپنے خلیفہ کی طرف سے افریقہ پر چڑھائی کی اجازت مل گئی ہے۔ تو اس پر سرور بولے کہ انہوں نے مجبور ہو کر یہ اجازت دی ہے۔ سرور بولے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ بولے ہم عیسائی ہیں اور افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ سرور بولے کہ غالباً تم لوگ جاسوس ہو۔ اس پر عیسائی گھبرا گئے۔ اگرچہ آپ اکیلے اور عیسائی 4 تھے، لیکن ان دنوں مسلمانوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر 10 مشرکین بھی خوف سے لرز اٹھتے تھے۔ ان عیسائیوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں۔ سرور نے کہا اور کون ہو تم؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہم جرجیر کی بیٹی شہزادی ہیلن کے ساتھ ہیں۔ ارے بھائی، آج کل کے دور میں ہیلن جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتے ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ وہ بہت بہادر بھی ہے۔ بڑے سے بڑے بہادر آدمی اس کے مقابلے میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ سرور بولے میں یہ تو مانتا ہوں کہ وہ خوبصورت ہوگی، لیکن یہ نہیں مانتا کہ شجاع مرد اس کے سامنے آنے سے یا اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ عیسائی بولا لیکن میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو سرور بولے پھر تو میں ضرور ملوں گا۔ تو عیسائی نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ تو سرور کچھ سوچنے لگے۔ عیسائی بولے ان کے ساتھ لشکر نہیں ہے، تذبذب نہ کریں۔ تو سرور بولے میں لشکر کا نہیں سوچ رہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اس پر چاروں عیسائی یک زباں ہو کر بولے دھوکہ؟ تو سرور بولے نہ ہیلن بے وقوف ہے اور نہ اس کا باپ جرجیر کہ اس جنگ کے موقع پر اپنی بیٹی کو مسلمان ملک بھیجے۔ تم فریب کر کے مجھے گرفتار کر دینا چاہتے ہو۔ چلاک بدماشو، اپنی تلواریں نکالو، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ نے میان سے تلوار نکالی۔ آپ کی تلوار کی چمک اور آواز سن کر ایک عیسائی نے گھوڑا دوڑایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ باقی تینوں نے بھی تلوار نکالی اور مقابلہ شروع ہوا۔ 2 عیسائیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد جب تیسرے کی طرف مڑے تو اس نے تلوار پھینک کر ایمان چلانے لگا۔ آپ نے اسے گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ کیا تم جاسوس ہو؟ وہ بولا ہاں ہم جاسوس تھے۔ سرور بولے تجھے معلوم ہے کہ جاسوس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ عیسائی بولا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو سب واقعات و حالات سچ بتاؤں گا۔ اس پر سرور بولے تمہاری جان بخشی کا اختیار مجھے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف امیر پر ہے۔ ان دنوں مسلمان اپنے گورنر کو، اپنے خلیفہ کو امیر کہا کرتے تھے۔ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی تمہارے بارے میں بتائے گا کہ آیا کہ تمہاری جان بخش دی جائے یا تمہیں سزا دی جائے۔ یہ کہنے کے بعد سرور اسے لے کر باقی سفر طے کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچائے اور انہیں سارا ماجرا بتایا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا مشورہ دیا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی کو کہا کہ ہر ملک میں جاسوس کی سزا موت ہے، لیکن میں تمہاری جان بخش دوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتاؤ گے۔
اس کے بعد وہ عیسائی اپنی جان بخشی کی وجہ سے خوش ہو گیا اور کہا ہاں میں آپ کو سب کچھ سچ بتاؤں گا. تو عیسائی سے سوال و جواب شروع ہو گئے اور وہ سب سوالوں کے سچ جواب دیتا رہا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے افریقہ کے بارے میں تمام وہ حالات پوچھے جس کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کو ضرورت تھی. جب بات عیسائی کے ساتھ اختتام کو پہنچی تو امیر نے کہا اے عیسائی بھائی تم کچھ دنوں تک ہمارے مہمان رہو گے. ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. جنگ کے بعد ہم خود آپ کو جانے کی اجازت دیں گے. اور اس عیسائی کو ایک اعرابی کے ساتھ بھیج دیا. جب عیسائی چلا گیا تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ہمیں خلیفہ کی طرف سے افریقہ پر چڑھائی کی اجازت مل گئی ہے اور عنقریب مدینہ سے ایک بہت بڑا قافلہ بھی ہماری مدد کو آ رہا ہے. اس پر سب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سب تیاریاں کرو، کیل کانٹے لے لو، کل فجر کی نماز کے بعد ہم افریقہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اگلے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ مصر سے افریقہ کی جانب روانہ ہو گئے. ان کے مارچ پر جانے کے بعد مدینہ سے آیا ہوا قافلہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے تھی. خلیفہ کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جرجیر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جو اس نے ٹھکرا دی. اس کے بعد کہا کہ ہتھیار ڈال دو پھر بھی تمہاری عزت کی جائے گی. اس نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی فوج کے زور پر مسلمانوں کو للکارنے لگا. پھر کیا تھا، جنگ شروع ہوئی تو اللہ کی مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے عیسائیوں کی لاشیں بچھنے لگی. مسلمانوں نے عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اس کے بعد کئی عیسائی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. کئی گرفتار کر لیے گئے اور کئی بھاگ گئے اور اس طرح افریقہ پر بھی اسلام غالب آ گیا اور افریقہ میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا. آج کے لیے اتنے ہی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں. ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.